السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا موضوع ہے ابواب النار، یعنی جہنم کے دروازے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور ان کے کتنے مرتبے ہیں، اور سب سے کم نیچے، یعنی سب سے نیچے کون رہیں گا اور سب سے اوپر کون رہیں گے، بیچ میں کون رہیں گے، اور اس کی کیا ثبوت ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ہم آپ کو لائک کرنے یا سبسکرائب کرنے یا شیئر کرنے نہیں کہیں گے، یہ آپ کی مرضی، آپ چاہے تو کریں نہیں تو نہ کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن ویڈیو کو دیکھیں اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، جہنم کے کتنے دروازے ہیں، آئیے ہم حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جہنم کے عموماً 7 دروازے ہیں۔ تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ أَبْوَابٍ مِّنْهُمْ جزء مقسوم۔ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ قیامت کے روز فرشتہ جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہوں میں داخل کیا جا سکے۔ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب ہوگا اور اوپر والے درجے میں سب سے کم تر درجہ کا عذاب ہوگا۔ جیسے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائی ہے، عن العباس بن عبد المطلب انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفي ضاح في النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار۔ رواه مسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہیں، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذابوں کے لیے مخصوص ہوں گے، باقی اللہ عالم بالصواب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے
آگ پر سجدہ والی جگہ کو حرام کر دیا، یعنی اس سجدے والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا۔ محترم سامعین، جہنم کا ایک درجہ الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ جہنم کا دوسرا درجہ الحطم، یعنی چکنا چور کر دینے والی ہے۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، ہرگز نہیں، وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے؟ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکتی ہوئی۔ جہنم کا تیسرا درجہ حاویہ، یعنی گہری کھائی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جن کے پلڑے میزان ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہری کھائی کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا چوتھا درجہ سقر، یعنی سخت جھلسا دینے والی ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، ان قریب میں ایسے سخت جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا تم کو، کیا جانو وہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی۔ جہنم کا پانچواں درجہ لظا، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال اور ادھیر دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا۔ سورہ معارج آیت نمبر 15 سے 18۔ جہنم کا چھٹا درجہ سعیر، یعنی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، قیامت کے روز کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ کی سزاؤں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کریں گے۔ لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ جہنم کے ایک درجہ کا نام زمہریر ہے، جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل، ہلاکت اور بربادی بھی ہے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، کافروں کو حکم ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگریاں پھینکے گی، یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کی اونٹ ہے۔ ہلاکت اور بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ محترم سامعین، آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جہنم کی وسعت کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اور کس قدر اس کی تپش ہے، اور کون کون شخص وہاں اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔